بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے عزیز دوستو، میرے ویڈیو کے ٹائٹل کو دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم نے جو اپنا موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حال ہی میں جو ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت سے جو فیصلہ 9 نومبر 2019 کی صبح میں 10:30 بجے دیا گیا ہے، اس فیصلے میں کیا اچھائیاں ہیں اور کیا اس فیصلے میں انصاف ہوا ہے یا اس میں کوئی ابھی بھی سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ تو اسی کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کچھ اہم پہلو اور کچھ پوائنٹ جو 1045 صفحات کے فیصلہ جو 5 ججوں نے مل کر کیا تھا، اس میں سے کچھ باتیں یہاں پر میں نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں، اور جو وہ 1045 صفحات کا جو فیصلہ وہ آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ بابری ہے کیا۔ دیکھیں، 1528 عیسوی میں ایک مغل میر باقی نے بابر کے کہنے پر ایودھیا میں بابری مسجد کو بنوایا، اور یہ جو بابری مسجد ہے اس کا کل رقبہ تقریباً 67 ایکڑ کا ہے، اور جو بنا ہوا حصہ ہے تقریباً 1500 اسکوائر یارڈ کے احاطے میں ہے۔ اور حکومت کی مانے تو بابری مسجد کے دائیں اور بائیں جانب تقریباً 2.77 ایکڑ کا رقبہ ہے۔ تو بابری مسجد چونکہ 1528 میں میر باقی نے بنوائی تھی، اس کے 50 سال کے بعد تلسی داس جی نے رام چرت مانس کو لکھ کر رام کتھا لوگوں تک پہنچائی۔ رام چرت مانس جو کہ 1623 عیسوی میں تلسی داس جی نے مکمل کی، یعنی بابری مسجد کے کافی سال کے بعد رام چرت مانس لکھی گئی ہے۔ وہ بھی ایک ایپک ہے، ایک اپنیاس ہے، اس میں کچھ خیالات بھی انہوں نے اپنے لکھے ہیں۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں جس وقت مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی اور انگریزوں کا شاسن، انگریزوں کا رول ہندوستان میں شروع ہو گیا اور انگریزوں نے اپنے پیروں کو ہندوستان میں جما لیا، مگر یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اور یہاں کے بھائی چارے سے انگریزوں کو خطرہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ہندو اور مسلم کے درمیان پھوٹ ڈال سکتے ہیں تو ہم کافی لمبے عرصے تک ہندوستان کو لوٹ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو ہوا دی کہ بابر نے رام مندر توڑ کر بابری مسجد بنوائی، اور بابری مسجد
میں آخری نماز 16 دسمبر 1949 کو ادا کی گئی اور اس کے بعد 22 اور 23 دسمبر 1949 کی رات میں وہاں پر کچھ لوگوں کے ذریعے مسجد کے اندر مورتیاں رکھوا دی گئیں۔ اس کے بعد 6 دسمبر 1992 کو مسجد کو کار سیوکوں کے دوارا شہید کر دیا گیا۔ تو جس وقت 23 دسمبر 1949 کی رات مسجد میں مورتیاں رکھی گئی تھیں تو اس میں حکومت کی مدد شامل تھی، کیونکہ اس وقت وہاں کے ڈی ایم کے نیئر تھے۔ مسلم پکش نے ان کے پاس یہ شکایت کی کہ کچھ دنگائیوں نے ہمارے مسجد میں جبرن گھس کر مورتیاں رکھ دی ہیں، لہٰذا اس کو صاف کر دیا جائے، وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ مگر کے نیئر نے مندر کی جو مورتیاں مسجد میں رکھی گئی تھیں ان مورتیوں کو ہٹانے سے بالکل صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ جو تھا وہ کورٹ میں پہنچا۔ کورٹ نے جو ہے ایک پجاری نیوکت کیا، پجاری کا انتخاب کیا اور مسجد کے باہر اس کو وہاں پر پوجا کرنے کی اجازت دے دی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے بالکل منع کر دیا۔ اس کے بعد سے وہاں پر اب تک کوئی نماز نہیں ہوئی اور یہ معاملہ جو تھا لگاتار طول پکڑتا رہا۔ تقریباً 134 سال پرانا یہ معاملہ پھر کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سن 2010 میں ہمارے جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے بھی اس معاملے پر فیصلہ دیا گیا تھا، مگر تینوں پکشوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا گیا اور انہوں نے پھر سے اپنی پٹیشن کورٹ میں سپریم کورٹ میں داخل کر دی، اور جس کا فیصلہ حال ہی میں 9 نومبر 2019 سیٹرڈے 10:30 بجے کے ٹائم یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ جو مسجد کی زمین ہے یہ ہم رام مندر کو سونپتے ہیں۔ تو اس میں کیا پہلو ہیں اور یہ کیا فیصلہ ہے، آئیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس میں کتنے پکش شامل تھے۔ چونکہ اس میں 4 پکش شامل تھے، ایک شیعہ، دوسرا نرموہی اکھاڑا، تیسرا سنی وقف بورڈ، چوتھا خود رام للا، یعنی نان ہیومن جیورسٹک پرسن، یعنی کورٹ اب بھگوان پر بھی فیصلے دے سکتا ہے۔ مگر کورٹ نے 2 پکشوں کو بالکل نکار دیا کہ اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، ایک شیعہ، دوسرا نرموہی اکھاڑا کو۔ تو یہ کیس 2 پکشوں کے درمیان رہ جاتا ہے، ایک سنی وقف بورڈ اور دوسرے خود رام للا۔ تو بابری مسجد چونکہ ایک مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، اس کا پرمار اور اس کا ثبوت خود سپریم کورٹ نے بھی اس پر جو تھا اپنا فیصلہ سنایا کہ بابری مسجد ایک مندر کو گرا کر بنائی گئی تھی۔ یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ آرکولوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ میں یہ بات صاف ہو گئی کہ بابری مسجد کسی مندر کے اوپر کھڑی نہیں کی گئی تھی۔ پھر دوسرا پوائنٹ جو کہ کورٹ نے دیا ہے کہ 1992 میں مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ چونکہ اب وہاں پر مسجد نہیں ہے، حالانکہ کورٹ نے یہ مانا کہ 6 دسمبر 1992 کو مسجد کو جس وقت شہید کیا گیا یہ بہت ہی گھنونا اپرادھ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، مگر پھر بھی کورٹ نے کہا چونکہ وہاں پر اب مسجد نہیں ہے تو وہاں پر یہ جگہ، مسجد کی جگہ کو مندر کو سونپ دی جائے اور مسجد کے لیے کوئی دوسری جگہ منتخب کی جائے۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہ جب کوئی جج اپنا فیصلہ سناتا ہے تو اس کے فیصلے کے نیچے
اس کا نام اور اس کے ہستاکشر یعنی کہ سائن ہوتے ہیں. مگر یہاں پر یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے 5 ججوں کی نگرانی میں یہ فیصلہ دیا گیا اور 5 ججوں نے اپنے اپنے فیصلے جو 1045 صفحات پر مشتمل ہے اس میں لکھا، مگر کسی نے بھی اپنے نام کو اس میں ظاہر نہیں کیا، اپنے نام کو شو نہیں کیا. یعنی آپ یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ کون سی لائن اور کون سا صفحہ کس جج نے لکھا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے ججوں کو کیوں اپنے نام کو چھپانا پڑا اور ان ججوں کو کس چیز کا خوف تھا؟ تو یہ بات بھی سوچنے لائق ہے. آئیے جانتے ہیں MIM کے نیتا اسد الدین اویسی جی اس پہلو پر کیا کہتے ہیں. میرا اس ججمنٹ پر انیشیل میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو ڈیمالش کیا، شہید کیا 6 دسمبر 1992 کو، آج انہی کو یہ بولیے ٹریوسٹی کہیے، کیا کہیے، قسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ٹرسٹ بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بابری مسجد 6 دسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ دیتا کورٹ؟ فیصلہ کیا آتا؟ سمجھے؟ پھر سمجھاؤں؟ میں سمجھاتا ہوں. سمجھ گئے نا؟ اگر بابری مسجد انلیگل تھی تو پھر وہ توڑنے والوں کو کیوں ملی؟ اور اگر تو مجھے معلوم کہ کل میڈیا صبح فجر کے بعد شروع ہو جائیں گے، اب رات سے بولیں گے مسالہ مل گیا، مسالہ مل گیا. میرا جو لڑائی ہے، میرا قانونی رائٹ ہے بابری مسجد. آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ قابل ہیں. مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی کیا؟ اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصی بھی چھوڑ دو. مسجد اقصی بھی چھوڑ دو نا بھائی. 70 سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے. ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے. میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم سیاست میں حصہ لو. تم سیاست میں حصہ لو، اپنی پارٹی کا ساتھ دو اور سوچ کے انشاءاللہ بولو، کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں. سوچ کر بولو. اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں. کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ مندر کو سونپ دی جائے، کیونکہ مسلم پکچھ اپنا دعویٰ پیش نہیں کر سکے. وہ یہ کہ 15ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک مسلمان پکچھ یہ ثابت نہیں کر پایا کہ وہ لوگ وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے. حالانکہ اگر اس بات پر غور کیا جائے، سوچا جائے کہ مغلوں کا دور ہے اور مسلم حکومت ہے اور مسلمان کافی تعداد میں ہیں اور مسجد بھی ہے، تو وہاں پر نماز نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس وقت یہ ثابت نہیں کر پائے کہ وہاں پر نماز ہوتی تھی، لہذا یہاں سے ہم آپ کے اس دعوے کو خارج کرتے ہیں. اور فیصلہ دیا گیا ہے چونکہ مسلم لوگ نماز ادا نہیں کرتے تھے وہاں پر اور ہندو لوگ آج بھی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی اس پوجا کی بنا پر ہم اس جگہ کو مندر کو سونپتے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر فیصلہ آستھا اور یقین اور فیت پر دینا تھا تو پھر صرف ہندو ہی فیت کرتے ہیں. یقین اور وشواس ہر دھرم اور ہر مذہب میں اپنے اپنے طریقے سے ہوتا ہے. جس طریقے سے ہندو لوگ
اپنی آستہ ظاہر کرتے ہیں، اسی طریقے سے مسلم بھی ایک اللہ اور اس کے رسول میں آستہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی یقین ہے کہ جو جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی کی رہتی ہے، اس میں لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کو اسی لیے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ کو آستھا پر فیصلہ نہیں دینا تھا تو پھر اس نے اس آستھا پر کیوں فیصلہ دے دیا کہ چونکہ وہاں پر ہندو لوگ آج بھی پوجا کرتے ہیں تو وہاں پر مندر کو بنایا جائے، یہ جگہ جو ہے مندر کو سونپ دی جائے۔ آخر سپریم کورٹ نے یہ دوہرا کھیل کیوں کھیلا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ کورٹ نے کہا کہ مسجد کے باہر جو حصہ جہاں پر جبرن قبضہ کر لیا گیا ہے وہاں ابھی بھی پوجا ہوتی ہے، اس لیے یہ جگہ ان کو ملنی چاہیے۔ حالانکہ کورٹ نے یہ اندیکھا کر دیا کہ وہاں پر مسجد 500 سال پہلے سے ہے، مسجد کا ثبوت جو ہے 15ویں صدی سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی زمین پر جبرن قبضہ کر لے اور اس پر کچھ سال گزر جائیں تو اگر کورٹ یہ فیصلہ سنا دے کہ اس زمین پر چونکہ ان لوگوں کا قبضہ ہے تو یہ زمین ہم ان کو سونپتے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا، کہاں کا نیائے ہوگا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور ہے کہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ مندر یہی بنے گا، چلو ٹھیک ہے، آپ کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں، ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں، اس سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایک تو مائنورٹی میں ہیں، چلیے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، مگر ہم آپ کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جو دیش کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی سوچنے لائق ہے کہ جن لوگوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا تھا، انہی لوگوں کو مندر بنانے کا کام بھی سونپا گیا اور انہی لوگوں کو وہ مسجد کی زمین بھی سونپ دی گئی۔ یہ بھی ایک سوچنے لائق بات ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس نے اس زمین پر قبضہ کیا، جس نے اس مسجد کو توڑا اور وہاں پر مندر کی راجنیتی کی، اسی کو وہ زمین بھی کورٹ نے سونپ دی۔ حالانکہ کورٹ نے یہ بھی مانا تھا یہ ایک جرم ہے، ایک گنونا اپرادھ ہے، مگر پھر بھی ان اپرادھیوں کو سزا دینے کے بدلے کورٹ نے انہی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اس پر اگر سوچا جائے، وچار کیا جائے تو بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں۔ یہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے اپنے کمنٹس ضرور شیئر کریں اور اپنی سوچ کو یہاں پر ہمیں بتائیں۔ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ جس وقت 1857 میں مغلوں کا دور ختم ہو گیا تو اس وقت خارج مسجد کچھ ہندوؤں نے اپنی مورتیاں رکھ کر اپنی پوجا کو شروع کر دیا، مگر اس وقت کے مسلم کی اچھائی تھی، انہوں نے اپنے صابر و شاکر ہونے کا ثبوت دیا، اپنی بھائی چارگی کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اس وقت کے ہندوؤں پر کوئی بھی آبجیکشن لینا، ان پر کوئی بھی پرتیبندھ لگانا مناسب نہ سمجھا، مگر جس کو بعد میں کورٹ نے دلیل بنا کر انہی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ مثال کے طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں
کہ جس وقت یہودیوں نے فلسطین میں جا کر وہاں کے مسلمانوں سے رہنے کے لیے کچھ زمین طلب کی تو وہاں کے مسلمانوں نے خوشی خوشی ان کو رہنے کے لیے وہاں پر زمین دے دی، مگر بعد میں یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہودیوں نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنے ملک کو قائم کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دوسری مثال لے لیں کہ جس وقت انگریز لوگ ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے اپنے بزنس کی شروعات ایسٹ انڈیا کمپنی سے کی۔ جب ان کے پیر ہندوستان میں کافی مضبوط ہو گئے تو انہوں نے اس ملک پر ہی قبضہ کر کر اس کو لوٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ میں مثال اسی لیے دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اچھائی کی بنا پر کسی کی کوئی مدد کرتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی اچھائی کا ہم غلط فائدہ اٹھائیں، بلکہ ہمیں اسے سراہنا چاہیے۔ تو یہاں پر کورٹ نے بالکل الٹ فیصلہ دیا ہے۔ ایک بات اور، جس چیز کو کورٹ نے دلیل بنا کر فیصلہ دیا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ 19th سینچری میں ایک ٹریولر نے جس وقت ہندوستان کی زیارت کی، ہندوستان کو گھومنے کے لیے آیا تو یہاں پر اس نے کافی سارے کلچرز دیکھے، کافی ساری باتیں دیکھی۔ یہاں سے لوٹنے کے بعد اس نے ایک بک لکھی، اس بک میں اس نے اس چیز کو شامل کیا کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہندو اور مسلم ایک ہی جگہ وواد کر رہے ہیں، وہاں پر میں نے ہندوؤں کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اسی چیز کو کورٹ نے دلیل بنایا اور جو تھا فیصلہ ہندو پکش کے حق میں سنا دیا۔ اس بات پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوامی اگنیویش جی بابری مسجد کے اس فیصلے پر کیا کہتے ہیں۔ ایک دن میں فیصلہ جو اتنے سالوں سے رکا پڑا تھا، پھر بھیجتے ہیں بوٹا سنگھ گृह منتری کو، جاؤ نیو رکھ دو، سنگے بنیاد مندر بننا شروع ہو جائے۔ تو بوٹا سنگھ نے جا کے سنگے بنیاد رکھ دی اور کہا یہاں سے مندر بنے گا، اتنا بڑھیا بنے گا، یہ ہے وہ ہے۔ اڈوانی جی نے رتھ یاترا نکالی، منڈل کمیشن وی پی سنگھ نے لاگو کیا تھا پچھڑوں کے لیے آرکشن کی بات۔ اڈوانی نے سوچا یار یہ سارے پچھڑے تو ہندو ہیں اور اس کو یہ لے جائے گا، میرے پاس کیا رہے گا، میں کس پارٹی کا نیتا بنا رہوں گا، تو کیسے ان کو لایا جائے؟ بولے تیرے پاس منڈل ہے وی پی سنگھ، میرے پاس کمنڈل ہے۔ تو میں نے ان سے جا کر کے پوچھا، ظفر یاب جیلانی صاحب سے بات کی، کوئی راستہ بتائیے۔ انہوں نے مجھے بتایا راستہ، کہنے لگے مسجد کی جگہ جو ہے پوری کی پوری 2.7 ایکڑ زمین ہے، اس کے سامنے 65-67 ایکڑ لگ بھگ 70 ایکڑ زمین خالی پڑی ہے، وہ زمین دے دیجئے ان کو۔ جب وی پی سنگھ جی آئے اور کہنے لگے یہ کیا سمادھان ہے، تو ہم نے وہ نقشہ کھول کر کے بتایا ان کو کہ دیکھیے ایسا بھویہ مندر بن سکتا ہے، آپ لے لیجئے جتنی زمین چاہیے، 3.25 ایکڑ کو چھوڑ کے اور 30 ایکڑ لے لیجئے، 35, 40, 50 ایکڑ لے لیجئے۔ تو اڈوانی جی مسکرائے اور بولے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ میں رام کا ایک اور مندر بنانے نکلا ہوں، آپ نے میرا نعرہ نہیں سنا؟ ہم نے کہا ان سے ایک بار پھر بتائیے کیا ہے نعرہ؟ کہنے لگے سوگند رام کی کھاتے ہیں، مندر وہیں بنائیں گے۔ بولنے لگے وہیں کا مطلب سمجھیے۔ ہم نے کہا وہیں کا مطلب تو ایودھیا میں۔ بولے نا، وہیں کا مطلب ہے وہ جو بابری مسجد ہے اس کے بیچوں بیچ میں 4 فٹ بائی 4 فٹ کا جو ممبر ہوتا ہے جس پہ کھڑا ہو کے امام خطبہ کرتا ہے، وہیں ٹھیک اسی جگہ پر رام جی پیدا ہوئے، رام للا۔ اسی 1528 میں میر باقی بابر کا سپہ سالار آیا تھا اور اس کے لیے کہا جاتا کہ رام کے مندر کو توڑ کے اس نے بابری مسجد بنا دی۔ 1528 میں اڈوانی جی نہ آپ تھے نہ میں تھا نہ کوئی تھا، لیکن رام کا سب سے بڑا بھکت دنیا میں تلسی داس اسی سریو کے تٹ پر بیٹھ کر کے
रामचरितमानस लिख रहा था, दोहावली विनय पत्रिका लिख रहा था। उसकी एक दोहा, एक चौपाई कहीं भी मुझे दिखा दो जिसमें तुलसीदास ने ये लिखा हो कि मेरे भव्य आराध्य देव राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। कहीं नहीं, एक शब्द नहीं। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, अडवाणी जी को दिख गया। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, हम लोग खूब अच्छे आराम से रह सकते हैं आपस में, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन सियासतदानों को यह मंजूर नहीं है। उनको राजनीति करनी, उनको मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की चोटी दाढ़ी की ये राजनीति करनी। इसी में उनको वोट मिलते हैं, पैसा मिलता है, सब कुछ। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये चीज़ मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या ये फैसला सही है और क्या राम मंदिर पर राजनीति अब ख़त्म हो जाएगी, या फिर अभी भी राम मंदिर को वोट बैंक के लिए यूज़ किया जा सकता है? अपने अपने जवाब और अपने कमेंट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।